السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے مکفہ مسجع کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، اور اس کے بعد میری اور آپ سب حضرات کی طرف سے انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ محترم سامعین حضرات، آج جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوا ہے اولاد کی بندش۔ اب یہ بڑے مذہبی لوگ کچھ دین کے ساتھ ہوں یا دنیا کا بہت زیادہ پڑھ گئے ہوں تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ اس طرف آتے ہی نہیں۔ میڈیسن میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ وہ بیبی ٹیوب وہ رکھائیں گے، اس طرح کے اور بڑے سے بڑے مہنگے علاج کروائیں گے جو 20-25 لاکھ تک چلے جاتے ہیں۔ اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا، اور لیکن اللہ کی کلام کو ماننے کے باوجود بھی اس طرف نہیں آتے کہ چلو ایک دفعہ ہم اللہ کی کلام سے ہی اس کا علاج دیکھ لیں یا کسی اچھے عالم کو چیک کروا لیں جو اس معاملے کو جانتا ہو، جس کو ان کی علامات کا پتہ ہو۔ اکثر یہ عورتیں خواتین جن کو رشتہ نہ دیا جائے یا وہ رشتہ لینا چاہتی تھیں لیکن کہتی تھی بغیر مانگنے کے ہمیں رشتہ ملے، تو وہ لوگ ایسا کام، ایسی خواتین ایسا ان خواتین پر عمل کرواتی ہیں جن کی اولاد کی بندش ہو، تو اس کی بھی علامات ہوتی ہیں۔ اگر بار بار یعنی عمل ٹھہرتا ہے اور پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بالکل ٹیسٹ کروا لیے، دونوں کے ٹیسٹ بالکل کلیئر ہیں، اور اس کے باوجود یہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، ہماری ہر گفتگو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں پاک نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ جو تیرے نپاکی کے دن ہیں ان کو شمار کر لینا، اور اس کے بعد تو اپنا نماز پڑھنا اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا۔ اور فرمایا یہ ایک ہی عریقذاتن، یہ ایک رگ ہے جس کو شیطان ایڑ لگاتا ہے، یعنی شیطان اگر رحم سے خون نکال سکتا ہے تو کیا وہاں سے جو مادہ تولید ہے اس کو نہیں نکال سکتا؟ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ اس وہم میں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کیوں سکھائی ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو وہ نقصان دینے والی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ تو اندھیروں میں کتنے پروگرام کتنے لوگوں کے بنتے ہیں، ڈاکوؤں کے، چوروں کے، اور یہ ریپ کرنے والوں کے، اغوا کاروں کے، اور اسی طرح شیاطین میں بھی گروپ ہیں، جیسے انسانوں میں گروپ ہیں گندے، اسی طرح جنات میں بھی گندے لوگ ہیں۔ تو فرمایا رات کے اندھیرے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں دن کی روشنی میں تو دور سے دشمن آتا نظر آتا ہے لیکن اندھیرے میں قریب سے بھی نظر نہیں آتا۔ اے اللہ، میں ان پھونکے گروں پر پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ پھونکے مار مار کر یہ جادو کرتی ہیں، یہ خواتین جو جادوگر ہیں وہ یہ گرے باندھتے ہیں، پتلا انسان کا بناتے ہیں، اور جن کو یہ کہتے ہیں اس کا وہاں کراس لگا دیتے ہیں۔ اگر رحم کے اوپر ہے تو وہ ناف کے ارد گرد کراس لگا دیتے ہیں کہ اس جگہ کو اس کی کو سن کر دو، باندھ دو۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھنا، ایک اولاد کی بندش اور یہاں سے مرد کی شہوت کی بندش بھی اسی طریقے سے کر دیتے ہیں۔
وہ پتلا بناتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہاں اس کا یہ حصہ پکڑنا ہے، شیطان ہمارے اندر گھس جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے جس کو یہ مرضیں ہوں، جس کا علاج میڈیسن میں نہ ہو، تو پھر ایک دفعہ کم از کم اس کو چیک کروا لینا چاہیے۔ اگر اتنا ٹائم ادھر لگا دیا ہے تو ایک ٹائم ادھر بھی لگا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی پناہ مانگیے۔ تو پھر یہ کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ ہر حاسد کے حسد سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں تو پھر تم اور ہم کیا ہیں؟ تو کیوں نہیں تصور کرتے؟ یہ پڑھے لکھو تم قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے کہ قرآن میں تو یہ چیز آئی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یا اللہ میں ان پھونکے مارنے والیوں، گرے باندھ باندھ کر جو پھونکے مارتی ہیں، میں ان شیطانوں کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ پھونکے مارنے والے وہ جادو جب کرتے ہیں، وہ رحم کی گرہ باندھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے اسی طریقے سے مرد کی اگر شہوت باندھنی ہے اس کے لیے بھی یہ گرہ باندھتے ہیں، اور ان میں وہ منتر جو ہوتے ہیں، جو شیطانی عمل ہوتا ہے، وہ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتے ہیں۔